لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ پتہ کیا ہے، یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے. یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ. یہ ہمہ پہلو علم ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا، اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے اس کا الگ ایک مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 مجلسیں تھیں، 2 مجالس تھیں. ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے. پتہ نا آپ کو، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے. میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے، چونکہ اگر عالم، درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے. جب وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے. اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے، وہی فقیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی. ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں. اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا، ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے. اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے. یہ لفظ کہے اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے. حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور وہاں بیٹھ گئے. تو میرے عزیز دوستو اس بات کو سمجھ لیں، اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو، علم کی مجالس کو اختیار کرو. اہل علم جاننے والے، ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا، ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا. تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں. حالانکہ اتنا محدود علم ہے، ابھی آپ ٹھہر جائیں، ابھی آپ اس میں پختگی لائیں، ابھی آپ سیکھنے کے ماحول میں رہیں. جب آپ سکھانے کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے. دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، شیطان اور نفس، وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں، شوق پیدا کریں سیکھنے کا، ذوق پیدا کریں سیکھنے کا. اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے، حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف، تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا. تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے، آپ تو خود استاد ہیں، تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے. یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں، لوگ علم سیکھ نہیں پاتے، لوگ ڈٹ جاتے. تو سیکھنے کا مزاج بنائیں، جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو عکس کریں. اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے حجاب نہ بنائیں، اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں، فہم پیدا کریں. ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عداوت پیدا کی جاتی ہے. پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں. اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے. پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائیو علم کا ذوق پیدا کریں. 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا.
6.5 साल की उम्र थी तो मिंबर पर बैठकर नबी पाक का मिलाद बयान करना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में आला हजरत ने तमाम उलूम हासिल कर लिए थे। 13 और तकरीबन 13.5 साल और 13.25 साल की इल्म में एक होता है तकरीर करना और होता है एक होता है फतवा लिखना। बहुत बड़ा मुफ्ती हो तो फतवा लिखता है, तो अभी आला हजरत की उम्र पूरी 14 साल नहीं हुई थी कि फतवा पहला लिख के दे दिया। आपके वालिद साहब बहुत बड़े मुफ्ती थे, ज़माना फतवा लेता था। जब पहला फतवा आला हजरत ने दिया तो आपके अब्बा जी उसी दिन उठे, फरमाने लगे बेटे मैं आज से फारग हूँ, फतवा तू ही लिखा करेगा। और ये पता है बात क्या है, लोगों को हसद पैदा हो जाता है। जिसमें कोई खूबी हो ना उसकी खूबी का इतराफ़ करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। लोग जलते हैं, दास्तान सराई करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। खूबी हो तो खूबी का इतराफ़, हम खूबी का इतराफ़ नहीं करते, ये हमारा नुक्स है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कमाल दिया। आला हजरत से उम्र में बड़े थे मौलाना वसी अहमद साहब, और मुहद्दिस थे बहुत बड़े, पीलीभीत में रहते थे। उनकी आला हजरत से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे भाई ये मामूली बंदा नहीं, ये मुजद्दिद है अपने वक्त का। हालांकि वो मुहद्दिस थे, वो आला हजरत से उम्र में बड़े थे, उन्होंने मुजद्दिद कहा। फिर आला हजरत ने लिखना शुरू किया, 1000 किताब लिखी फाजिल बरेलवी। कितनी पढ़ी है वैसे ऐसा कभी 1000 जी? बच्चों से मैं पूछता हूँ, कई दफ़ा पेपर देखे आते हैं तो मैं कहता हूँ किताबें सारी पढ़ी, कहते नहीं अप टू डेट तो तैयारी की थी। उस्तादों ने कहा था ये वाले बाब याद कर लेना, पेपरों में आ जाएगी। यानी पूरी किताब जो हमारी होती है ना कोर्स की, स्कूलों में बच्चे वो भी सारी पढ़ते, मोटी मोटी तैयारी होती है ना। यानी किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहा करते थे किताब बड़ी महंगी हो गई, किताब खरीदनी बड़ी मुश्किल है, और ख़रीद के पढ़नी उससे मुश्किल है, पढ़ के समझनी उससे मुश्किल है। फरमाया करते थे समझ के अमल करना सबसे मुश्किल है, ये काम ही बड़ा मुश्किल है पढ़ने पढ़ाने का। आला हजरत ने 1000 किताब लिखी, और किस तरह करके लिखी कि दलाइल के अंबार लगा दिए। एक हवाला नहीं दिया। कई ऐसी जगह जहां आला हजरत रहमतुल्लाह ने एक बात का 100 हवाला पेश किया है। इतना कमाल अल्लाह ने अता किया। आप हज करने गए हुए थे और सबसे बड़ा आपका मौजू है नबी पाक की शान बयान करना, हुजूर की अजमत पे लिखना बड़ा मौजू है। अपने अपने मौजू होते हैं ना, कुछ लोग फ़िका आपने फ़काहत पे सबसे ज़्यादा काम किया, लेकिन जिस मौजू पर आपका गलबा रहा वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मौजू है, वो नबी करीम की मोहब्बत का। और लिखा तो फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा आला हज़रत, और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज़्यादा था, और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज़ बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है? 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी, 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शानें बताता जाऊंगा।